سورتوں کی قرآن مجید کی جو سورتیں ہیں ان کی الگ الگ تاثیر ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ سورہ ملک کی یہ تاثیر ہے کہ اگر اسے کسی کی قبر پر پڑھا جائے تو اسے فشار قبر نہیں ہوگا۔ کہ سورہ ملک اگر کوئی اپنے شب روز میں سورہ ملک کو سمجھ کے پڑھتا ہو، شعور رکھتا ہو، سورہ ملک کو اگر سمجھ کے پڑھ لے تو اس پہ بھی فشار قبر نہیں ہوگا۔ یہ سورہ ہے، اس کی خاصیت ہے یہ، جیسے اگر کوئی نزع کے عالم میں اس کی جان کنی کا عالم ہو اور جان نکلنے میں مسئلہ ہو رہا ہو تو اس وقت معصوم نے سکھایا کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ جی سورہ صافات۔ سورہ صافات کا حکم آیا، یاسین نہیں۔ یاسین مغفرت کے لیے، لیکن جان کنی کے لیے سورہ صافات، قبر کے فشار قبر میں آسانی کے لیے سورہ ملک۔ جب بہت سے مجھے تو بہت اس بارے میں ڈر لگتا ہے کہ قبر میں جو ہے وہ سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے جو وہ آتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے بھی بتایا کہ سورہ تکاثر یا سورہ رعد میرے جو ذہن میں آ رہا ہے، اگر میں غلطی نہیں کروں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو یہ جتنی ہم معذرت کے ساتھ ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں، بغیر کسی ڈرامہ بازی کے جو واجبات ہیں اگر ابھی تک بھی نہیں کیا تو اپنے واجبات کو انسان ادا کرے۔ نماز وقت کے اوپر، زکوٰۃ اس کے ساتھ۔ معصوم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، یعنی اگر کسی نے اپنے واجبات، مال میں جو اس کے واجبات ہیں وہ ادا نہیں کیے تو اس کی نماز ناقص ہے، نماز نہیں ہے اس کی۔ حج اگر نہیں کیا، حج فرض ہے، اگر ایک سال ایسا گزرا جو حج اس کے اوپر آ جائے گا، جو حج کی اس وقت کی رقم تھی تو حج اس کی گردن پہ، اب 15 لاکھ میں اور 10 لاکھ میں مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو وہ ادا کرنا ہے۔ حج آپ کی گردن میں آ چکا ہے۔ تو تمام واجبات کو جو غریبوں کے ساتھ نیکی ہے وہ اس کے بعد ہے، خمس نکالنے کے بعد، زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی وہ غریبوں کی مدد کرے، وہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا، دو معصوم سے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جب مرنے والا قبر میں وارد ہوتا ہے تو 6 نورانی صورتیں اس کے ساتھ وارد ہوتی ہیں۔ ایک اس کے دائیں ہوتی ہے، اس کے بائیں ہوتی ہے، ایک سرہانے ہوتی ہے، ایک سامنے ہوتی ہے، ایک پائنتی پہ ہوتی ہے اور ایک گردش میں ہوتی ہے۔ تو آگ جب فشار قبر، عذاب قبر ہوتا ہے تو آگ ہر طرف سے جو ہے وہ اس کی قبر کی طرف آتی ہے، تو یہ 6 نورانی صورتیں جو ہے وہ روکتی ہیں۔ تو جب عذاب کا مرحلہ ٹل جاتا ہے تو یہ پھر انٹروڈکشن شروع کرتی ہیں اپنا۔ تو جو دائیں ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اس کی نماز ہوں، جو بائیں ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اس کی زکوٰۃ ہوں، جو سرہانے ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اس کا حج ہوں، جو سامنے ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، اور جو پائنتی پہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے جو خیرات اور نیکیاں یہ اہل ایمان کے ساتھ کرتا تھا، ان کا کام کراتا تھا، ان کی مشکلات کو حل کرتا تھا۔ بعض اوقات جو وہ ایک ٹیلی فون سے مومن کا کام حل ہو جاتا ہے، ہر چیز میں پیسہ نہیں چاہیے ہوتا۔ مومن کے جو ہے وہ کام کرتا تھا، مومنوں کی پریشانیاں دور کرتا تھا، مومنوں کے ساتھ جو یہ نیکی انسان اپنی
جو کھانا ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اسی کے اگر وہ بچے ہوئے ٹکڑے بھی صحیح سے جمع کر دے تو وہ کئی پیٹ بھر سکتا ہے. تو جو نیکیاں یہ لوگوں کے ساتھ کرتا تھا یہ نیکیاں سراہنے. اور جو گردش میں ہوگی تو یہ ساری مل کے ایک مرتبہ اس سے پوچھیں گی کہ تم بتاؤ تم تو ہم سب سے زیادہ نورانی ہو, تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی کہ میں ولائے آل محمد ہوں.